السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وقال اللہ تعالی اذن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال اللہ تعالی اذن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ موضوع اور عنوان ہے دین میں یا اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت اور اس کے ماننے کے کچھ تقاضے۔ اس سے پہلے کے خطبے میں عقیدہ توحید سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی تھی۔ عقیدہ توحید ہی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اور خصوصی طور سے ایک ایمان والا رسالت کو مانے۔ رسالت سے لفظ رسول ہے اور اس کی جمع رسول ہے، اور پھر اسی حوالے سے رسولوں کے ساتھ ایک نام نبی کا بھی جڑا ہوا ہے اور اس کی جمع انبیاء ہیں۔ رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، قاصد۔ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے مقرر تھے، اللہ کے قاصد تھے، اس لیے ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کے معنی خبر دینے والے کے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ السلام نے خبر بھی دی مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق، اللہ کے عذاب اور اس کے غضب سے متعلق، اللہ کی مرضی اور نامرضی سے متعلق نبیوں نے خبر دی، اس لیے ان کی ذات کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ رسالت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے رکھے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ کسی انسان ہی کو بڑا سمجھ کر، بڑا مان کر اس کے پیچھے وہ چلنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہی شریعت ہے، دین ہے۔ اس لیے کہ فطرت کے تقاضوں کی اگر تکمیل صحیح راستے سے، صحیح طریقے سے اگر نہیں کی جائے، نہیں ہوگی، تو شیطان اس تقاضے کی تکمیل غلط راستے سے کرے گا، گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ ہر انسان کی یہ فطری آواز ہے، یہ فطری طلب اور جستجو ہے
کہ انسانوں میں سے کسی انسان کو وہ بڑا مان کر، بڑا سمجھ کر اس کے پیچھے وہ چلنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ یہ فطری جذبہ ان لوگوں میں بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتے۔ کمیونزم میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن مجبور ہوئے نا کارل مارکس اور لینن کو بڑا ماننے پر۔ کارل مارکس اور لینن کی باتوں پر قربانی دینے پر، جان دینے پر، جانیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، تو انسان ہی تھا نا کارل مارکس۔ لینن بھی انسان ہی تھا نا۔ تو اسلام نے اس کا صحیح حل پیش کیا، وہ یہ کہ ایسی شخصیت کو اور ایسے انسان کو اپنا رہنما، رہبر، لیڈر مانے کہ جس کی رہنمائی میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اللہ کی طرف سے اس کو سند حاصل ہو، اللہ کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ حاصل ہو، اور وہ شخصیت ایسی ہو، وہ انسان ایسا ہو کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر کوئی لغزش اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح کا انتظام ہو جائے، یعنی جو براہ راست تو خدا کی نگرانی میں زندگی گزارے، اور جو سچا بھی ہو اور جو امانت دار بھی ہو، وہ انسانوں کا خیر خواہ بھی ہو، کسی ایک ہی قوم کا خیر خواہ نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کا خیر خواہ ہو۔ تو اس تعارف پر صرف انبیاء علیہ السلام کی شخصیات اترتی ہے۔ اس تعارف پر، اس اصول پر صرف اللہ کے رسول ہی اترتے ہیں، کسی رسول کے علاوہ کسی اور دوسرے انسان پر یہ باتیں فٹ نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں زندگی گزارے اور وہ انسانوں کے خیر خواہ بھی ہو اور زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا رسالت کی ضرورت سے، رسولوں کو بھیج کر۔ چنانچہ اس دنیا کے جو سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے نبی بھی ہے، صرف انسان ہی نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے۔ اور پھر بے شمار انبیاء اس دنیا میں آئے، بعض روایتوں کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ قرآن مجید میں صرف 25-26 نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اس لیے یہ مختصر نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوتا تو پھر یہ جو موجودہ کتاب ہے قرآن مجید، ویسے بھی آج بہت سارے انسانوں کو یہ بہت بڑی کتاب لگتی ہے، ان لوگوں کو بھی بڑی کتاب لگتی ہے کہ جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی، 80-90 سال کی عمر پائی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی۔ ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات یہ ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ بڑی کتاب ہے، کیا پڑھیں گے قرآن مجید؟ قرآن مجید سے بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھ لی اور بار بار پڑھی، لیکن ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق تعلیم یافتہ حضرات کو، پڑھنے والوں کو بھی نہیں ہوئی۔ تو اگر بہت زیادہ بڑی کتاب ہوتی جو 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرتوں پر، تذکرے پر ہوتی، تو پھر تو اور بھی زیادہ لوگ اس کو مشکل سمجھتے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے جو ضروری تذکرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضروری تذکرہ اور ضروری باتیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پیش کر دی۔ یہ 25-26 انبیاء کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ہے، تو ایک طرح سے یہ تمام انبیاء کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اور اس لیے قرآن مجید بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک طرح سے معجزہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اگرچہ تمام انبیاء کے نام نہیں گنائے گئے، لیکن تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید میں ہے، اور پھر 25-26 نبیوں کے ناموں کے ساتھ ان کے کچھ کارناموں کا تذکرہ بھی ہے۔ اور پھر اعجاز کی بات اور معجزے کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں وہ تمام 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ، تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ صرف 23 سالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش کر دیا گیا، تاکہ کسی کے لیے سمجھنے والے کے لیے کوئی بات جس میں دقت پیش نہ آئے، اور بہت زیادہ وہ باتیں طویل بھی نہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اب عقیدہ آخرت یعنی عقیدہ رسالت کے ایک طرح سے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے رسالت انبیاء اور ایک ہے رسالت محمدی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رسول ہے، تو کچھ فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق کچھ باتیں ایسی باتیں جو دوسرے نبیوں کے متعلق ضروری نہیں ہیں، لیکن وہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے ماننا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کاموں کے حوالے سے مستقل خطبے ہوتے ہیں، مستقل بیانات ہوتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے آج کے اس خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء کی تعلیمات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور پھر یہ اصولی باتیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، یہ اصولی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ تذکرے میں ایک واسطے کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی، آمن الرسول، رسول ایمان لائے، اور رسول سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری اور لازم تھا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، کوئی زیادہ مانوی فرق ہے نبی اور رسول میں، جس طرح سے ایک مومن اور مسلم میں فرق ہو سکتا ہے، بس یہی فرق کر لیجئے۔ کچھ اہل علم نے فرق کیا ہے کہ رسول ان کو کہتے ہیں جن پر باضابطہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کی دعوت اور رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جب قوموں نے لوگوں نے بھلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بحث میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ انبیاء کے کام بھی وہی تھے اور رسولوں کے کام بھی وہی تھے۔ تو آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تمام کے تمام ایمان والے بھی اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے،
اور جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں، ملائکتی و کتبی و رسولی، جمع کا لفظ ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے، اور جس بات کا اعتراف، جس بات کا اقرار ان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں، جس طرح سے یہود و نصارہ فرق کرتے تھے کہ بعض ان کی قوم میں جو نبی آئے ان کو مانتے تھے اور جو ان کی قوم میں نہیں آئے، ان کی قوم سے ہٹ کر ہیں تو ان کو نبی نہیں مانتے تھے۔ لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی، جس بات کی تلقین کی کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا اور جس قوم میں بھی آئے اور جس قوم سے بھی آئے، ان تمام رسولوں پر، نبیوں پر وہ ایمان لائے اور اس بات کا وہ اعلان کرے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان میں ماننے کے سلسلے میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو ہم مانتے اس کو نہیں مانتے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، تیری ذات پاک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے بات سمعنا و اطعنا، یعنی گویا کہ سنے بھی اور اطاعت کرے، اور غفرانک تیری ذات مغفرت کرنے والی ہے اور تیری طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب گویا کہ ایمان کے حوالے سے بات واضح ہو گئی کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، فرشتوں پر وہ ایمان رکھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کچھ بڑائی عطا کی ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ ذمہ داریاں تو تقریباً سب کی ایک ہی تھی، لیکن جن نبیوں کو زیادہ سخت حالات سے گزرنا پڑا، زیادہ مخالفت سے گزرنا پڑا، زیادہ قربانیوں سے گزرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء کے مقام اور مرتبے کو ذرا زیادہ اونچا کیا، زیادہ بلند کیا، اور انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء پر تو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں، لیکن زیادہ مصیبتیں پریشانیاں جن انبیاء پر آئی ان میں سے صفحے اول میں، صفحے فہرست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت ہے۔ تو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اس سے مراد لیا مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب اور خطاب ہی تھا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تو اس میں تو ایک واسطہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا تھا۔ براہ راست کا مطلب یہ نہیں مشاہدے کے طور پر نہیں، بیچ میں ایک آڑ ہوتی تھی، پردہ ہوتا، ایک آواز سنائی دیتی تھی، اور اسی سے کلیم اللہ وہ کہلاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مشاہدے کی بات، دیکھنے کی بات ہے، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا لقال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ تو دیکھنے کی طاقت اور قوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی نہیں تھی، بات البتہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بینات عطا کیے، بہت سارے معجزے عطا کیے، کھلی ہوئی باتیں، وایدناہ بروح القدس، اور قدس کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ پھر رسولوں کے حوالے سے ایک مشترک بات جو تمام انبیاء علیہ السلام میں شامل ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس غرض کے ساتھ اور اس حکم کے ساتھ، الا لیطاع باذن اللہ،
کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام آزاد نہیں تھے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ مختار کل نہیں تھے، وہ مختار کائنات نہیں تھے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ گلو پرستوں نے، بدعتیوں نے یہ عقیدہ جوڑ دیا کہ مختار کائنات، مختار کل، مختار کائنات وہ صرف اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ عباد تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی فخر کی چیز نہیں، اور بندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو قرآن میں تعارف ہے وہ تعارف یہی ہے، اور جو دوم کلمے میں بھی ہے، عبدہ و رسولہ، رسول سے پہلے عبد، عبدیت۔ اللہ سے انبیاء کا جو تعلق تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ غلامی کا تعلق تھا، وہ اطاعت اور فرما برداری کا تعلق تھا، وہ برابری کا تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ احتسابی بات بھی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ انبیاء پر ایمان لانے کا تقاضا مطلب صرف یہ ہے کہ انبیاء کے نام ہم کو معلوم ہو جائے کہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ ناموں کا معاملہ نہیں ہے۔ نام اگر کسی کو یاد اگر نہ بھی ہو تو ناموں کے متعلق کوئی پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے، کاموں کے متعلق پوچھ گچھ ہونے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کام کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، تم نے کتنا جانا اور ان کاموں کی کتنی اطاعت کی۔ اللہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو مشترک بات ہے، جو تمام انبیاء کی بعثت کے حوالے سے، تمام انبیاء کی تعلیمات اور دعوت کے حوالے سے ہیں، اور اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اصولی بات اس کو بولتے ہیں جو بہت بنیادی ہوتی ہے، بہت بنیادی ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصولی بات۔ تو تمام انبیاء کے حوالے سے اللہ نے ایک اصول بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ۔ یہ سورہ نحل کے آیت نمبر 36-37 ہے۔ اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر بستی میں رسول کو بھیجا، یعنی گویا کہ عقیدہ رسالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جتنی بھی قومیں تھیں، جتنی بستیاں تھیں، تمام بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، زمانے سے پہلے وسائل ذرائع کم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر بستی میں ایک الگ نبی بھیجتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبوت کے بعد، دنیا کے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ سب کے لیے ایک جگہ جمع ہونا بھی آسان ہو گیا، سفر کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے پھر عالمی بنا دیا اور دائمی بنا دیا۔ لیکن پہلے نبیوں کی جو نبوت تھی، رسالت تھی، وہ بستیوں کی حد تک تھی، اور دوسرے نبی کے آنے کی حد تک تھی۔ جب دوسرا نبی آ گیا تب پھر قوم کے لیے ضروری تھا کہ اس نبی کی اتباع اور پیروی کرے۔ تو ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا۔ رسولوں کے، تمام رسولوں کے بنیادی طور سے دو کام، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ وہ یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کی غلامی اختیار کرے اور اس کی دعوت دے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچے اور لوگوں کو بچائے،
آج ہمارا زیادہ یہی قصور ہے کہ طاغوت کہتے کس کو ہے؟ ابھی سمجھنے کی جاننے کی توفیق اور جاننے کی طلب پیدا نہیں ہوئی. جاننے کے بعد ہی، علم کے بعد ہی کسی چیز پر عمل کا سوال پیدا ہو سکتا ہے. جبکہ بنیادی تعلیمات میں سے، عقیدہ رسالت کے بنیادی باتوں میں سے یہ کہ ایک مومن اللہ کی بندگی بھی اختیار کرے، لیکن اسی کے ساتھ اجتناب طاغوت بھی ضروری ہے. انیبۃ اللہ واجتنبوا الطاغوت، دونوں کام لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صرف بندگی کر لینا کافی نہیں اللہ کی، غیر اللہ کی بندگی سے بچنا ضروری ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اجتناب طاغوت. طاغوت ہر غیر اسلامی نظریے کو کہتے ہیں، ہر غیر اسلامی پارٹی کو کہتے ہیں طاغوت، ہر غیر اسلامی نظام، ادارے کو، حکومت کو کہتے طاغوت. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں منافقین کے تعارف میں ایک جگہ پر طاغوت کا تذکرہ کیا. اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ طاغوت کہتے کس کو ہے، اور اس کا جاننا اور اس سے بچنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، عقیدہ رسالت ماننے کے لیے کتنا ضروری ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا ضلالا بعیدا. غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے. کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ پر نازل ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے معاملات کو طاغوت سے فیصل کرواتے تھے، طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. تو کیا پتھروں کو طاغوت کہا گیا یا بے جان بتوں کو طاغوت کہا گیا؟ وہ منافقین کے جو سرگنے تھے، مشرکین کے جو سرگنے اور لیڈر تھے، جو سیاسی سربراہان تھے، ان کو طاغوت کہا گیا. اور انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات کا مقصد انیبۃ اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرے، اللہ کی بندگی کی دعوت دے. یہ بات بھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی احتساب کی بات کہ رسالت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن رسالت کے بنیادی تقاضوں میں ہے یہ. اور انبیاء علیہ السلام نے جب طاغوت سے اجتناب کیا تو اس دور کے جو نبیوں کے دور کے جو حکمراں تھے، جو لیڈران تھے، سیاسی سربراہان، سب سے پہلے وہی آپ کے انبیاء کے مخالف ہوئے، اس لیے کہ وہ طاغوت شمار ہوتے تھے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی زد ان کی بڑائی پر، ان کی سرداری پر پڑ رہی تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی کے انداز کے شعر میں اس حقیقت کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا. چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. یہ لا الہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، یہ باپ کا مخالف بنا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا، آزر کا اور قوم کا، نمرود کا مخالف بنا دیا تھا نا. وہ لا الہ الا اللہ ہی تھا، وہ دوسرا کلمہ نہیں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تک اہل مکہ کے ہردی العزیز تھے، نور نظر تھے، لیکن لا الہ الا اللہ نے یک لگ تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنا دیا کہ دانا مشکلات لا الہ را. لیکن اس کا حل امت مسلمہ نے یہ نکالا، یعنی نعوذ باللہ انبیاء کی سوچ اور انبیاء کی فہم سے زیادہ فہم کہ انبیاء کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. خام کا دشمنی مخالفت کیوں بول لی؟ ان کی تائید کرتے، ان کی حمایت کر کے ان کو کہتے کہ تم بھی اچھے، ہم بھی اچھے، تو کیوں مخالف ہوتے؟ لیکن یہ ہم کو اللہ نے فن دیا، تو اسی فن میں یہاں تک پہنچی ہے امت.
ٹھوکروں میں اور یہ بلڈوزروں کی زد میں یوں ہی نہیں پہنچے ہم، اور آگے اور کہاں تک پہنچتے ہیں اگر ہمارا یہی کردار طرز عمل رہا تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم نے اجتناب طاغوت پر عمل کر لیا، طاغوت کی بندگی سے ہم نے اجتناب کر لیا، انکار کر دیا، تو بلڈوزر والوں کے، ٹینکوں کی اور میزائلوں کے بس میں نہیں ہے، طیاروں کے ایٹم بم کی طاقت رکھنے والوں کے بس میں نہیں ہے ہم کو زیر کرنا۔ اور افغانیوں نے اس کا ثبوت دے دیا، میدان سیاست میں انہوں نے طاغوت کا انکار کیا تو 50 ملک گئے تھے نا زیر کرنے کے لیے، جن کے پاس میزائل بھی تھے، بم بھی تھے، اور نہ جانے کیا کیا طاقت اور قوت تھی، لیکن واپس آنا پڑا نا۔ یہ تھی وہ انعبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور طاغوت سے اجتناب کرنا، یہ انبیاء کی بنیادی تعلیم میں شامل ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیمی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک اہم اصولی بات ارشاد فرمائی، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح سے ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن گناہ گاروں میں سے، لیکن آج ہمارا مزاج یہ بنا کہ سب کو دوست بنا کر کام کرنا چاہیے، ایسے انداز میں ہم کو کام کرنا چاہیے کہ سب کے سب ہمارے دوست ہو، سب کے سب ہمارے حامی ہو، مددگار ہو۔ یہ فن، یہ گرو کسی نبی کو نہیں ملا تھا اور ہے ہی نہیں دین کی فطرت میں۔ اگر یہ فن اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ہی دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، اسی طرح سے ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن من المجرمین، نافرمانوں میں سے۔ تو مطلب کیا نکلا عقیدے رسالت کے تقاضے کو ماننے کا؟ اگر ہم رسالت پر عمل کریں گے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ناممکن ہے کہ نافرمان مجرم ہمارے دوست ہو جائے، اور اگر دوست ہے نافرمان مجرم تو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ جو بھی نبی والا کام کرے گا، جو بھی نبی کا کام کرے گا تو نافرمان مجرم اس کے دشمن رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کا جھٹلانا، ان کی دشمنی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تمام انبیاء کے دشمن ہوئے نا، نوح علیہ السلام کے بھی دشمن ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی دشمن ہوئے، لیکن ان کی زندگی کے ایک دن نہیں کم کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مکہ والے، عرب والے، قیصر و کسریٰ دشمن ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا ایک دن کم نہیں کر سکے۔ اور اگر کم ہوا بھی کسی کی زندگی کا دن دین کے حوالے سے، دین کے نام پر، کم تو ہو ہی نہیں سکتا یہ بولنے کے لیے، ورنہ اللہ کے پاس تو ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے، اچانک کسی کو موت نہیں آتی، لیکن اللہ کی راہ میں اگر وہ قتل ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تو اور کوئی سستا سودا نہیں، اور کوئی قیمتی چیز نہیں، اعزاز کی چیز نہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بنیادی بات اور اصولی بات جو تمام انبیاء کے متعلق ہے، اور تمام انبیاء کو ماننے والوں میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اولین طور پر انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول مراد ہے، لیکن اس کے واسطے سے پوری امت مسلمہ، انبیاء کو ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو ان کی صفت کیا ہے؟ یخشونہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور صرف اللہ سے ڈر جانا کافی نہیں ہے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جب تک کہ یہ صفت اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم رسالت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا ہم ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے۔ یہ دو صفتیں ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، یہ ضروری ہے۔ آج معاملہ کیا ہے، بلکہ اللہ کا ڈر کم ہو گیا اور اللہ کے دشمنوں کا ڈر زیادہ ہو گیا۔ کم سے کم برابر ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جاتا، آدھا مسئلہ حل ہو جاتا، کہ جتنا حکومت کے قانون کو توڑنے سے ڈر رہے ہیں اتنے ہی اللہ کے قانون کو توڑنے سے ڈرتے 50-50%، تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا۔ پورا مسئلہ تو اسی وقت حل ہوگا جب کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈریں گے، تب ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی توجیہ پیش کی ایک شعر میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، گرا یعنی بھاری بوجھ مشکل سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ، وہ ایک ذات جس کے سامنے جھکنا تجھے ذرا مشکل ہے، بھاری ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہزاروں کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں سے ڈرنے سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرا، ہزاروں سے بھی ڈر گیا تو ایک وہ پیدا ہو جائے گا نا۔ لاکھ سے ڈر رہا ہے، میں لاکھ سے تمام حکمران ضرورت ہو، اور کوئی چوتھا پیدا ہو جائے گا، اس سے ڈرنا پڑے گا، اور پوری زندگی اس کی اسی میں رہے گی، اسی ڈر و خوف کی نفسیات میں وہ زندگی گزارے گا۔ تو عقل کا تقاضا، عدل کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی سے ڈرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ اور پھر رسولوں کے حوالے سے ایک اہم بات، وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ ان کی اپنی زبان میں بھیجے ہیں، یعنی قوم جو زبان جانتی تھی، سمجھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کا رسول اس قوم میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے پیغام کو واضح کر سکے۔ اسی مناسبت سے چونکہ امت مسلمہ ایک طرح سے دائی امت ہے، تو جس قوم میں بھی امت مسلمہ رہتی ہیں تو کم از کم فرض کفایہ کے طور پر ایسے افراد امت مسلمہ میں رہنا ضروری ہے جو دوسری قوموں کی زبانیں بھی جانیں اور زبان میں اللہ کو پیغام پہنچانے، لیکن دوسری زبانوں کے جاننے اور سمجھنے سے پہلے عربی کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی بڑی ناانصافی ہے کہ لوگوں نے دین اور ایمان کے حوالے سے دیے تو جان لیا، مان لیا کہ انگریزی زبان سیکھنا سمجھنا بھی دین و ایمان کا تقاضا ہے، مراٹھی زبان سیکھنا بھی، ہندی زبان سیکھنا اور جتنی بھی زبانیں ہو سکتی ہے تو ان کا سیکھنا سمجھنا دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا دین و ایمان کے تقاضے میں عربی نہیں نظر آئی؟ قرآن کی زبان یہ تو اول نمبر پر ہونا چاہیے نا۔ دوسری زبانیں تو دین پہنچانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، لیکن دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عربی اور قرآن اور حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ اور براہ راست اگر نہیں جان سکتے تو کم از کم جاننے والوں سے تعلق اور رشتہ جوڑنا ضروری ہے، شاگردی کا تعلق، متعلمی کا تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری زبانوں کے متعلق تو وسعت پائی جاتی ہے، فراز دلی پائی جاتی ہے، لیکن تنگ نظری اور تعصب اگر ہے تو وہ صرف عربی کے متعلق، وہ قرآن کی زبان کے متعلق۔ تو اس طرح بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین ہم سمجھیں گے صحیح طور سے تو ہی ہم دوسری زبانوں میں وہ دین کو منتقل کر سکیں گے، ورنہ دین کو ہم نے نہیں سمجھا، اپنی سمجھ کا دین ہم پیش کرتے رہے تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور اس سے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقیدے رسالت کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس سے جڑنے اور امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔